انتہا پسند مودی حکومت میں بلڈوزر اب صرف تعمیراتی مشین نہیں رہا بلکہ اسے مسلمانوں کے خلاف خوف کا ہتھیار بنا دیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں انتہا پسند مودی حکومت نے مختلف ریاستوں میں سینکڑوں مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور عبادت گاہوں کو بلڈوزر کے ذریعے گرا کر بلڈوزر کو مسلمانوں کے خلاف ایک خوف کی علامت بنا دیا ہے، جس سے انتہا پسند بی جے پی حکومت اپنے سیاسی عزائم کو بھی پورا کر رہی ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت کی مسلمانوں کے خلاف جاری یہ انتقامی کارروائیاں صرف املاک کے انہدام تک محدود نہیں رہیں بلکہ یہ ایک نفسیاتی جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ مودی کے بھارت میں بلڈوزر کی آواز مسلمانوں کے لیے اس بات کی علامت بن گئی ہے کہ ان کی شناخت، رہائش اور معاشی سلامتی سب کچھ کسی بھی وقت ختم کی جا سکتی ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت اسے بظاہر قانونی کارروائی کا نام دیتی ہے، لیکن انتہا پسند مودی حکومت کا یہ بلڈوزر ہمیشہ سے مسلمانوں ہی کے خلاف چلتا نظر آیا ہے اور انسانی حقوق کی ان سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی عالمی میڈیا اور عالمی انسانی حقوق کے ادارے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ حالیہ واقعات میں بھی بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں انتہا پسند مودی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے درجنوں گھروں اور دکانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت میں انتہا پسند بی جے پی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر اجین کی انتظامیہ نے بیگم باغ نامی مسلمان اکثریتی علاقے میں کم از کم 12 مسلمانوں کے مکانات اور دکانیں بلڈوزر کے ذریعے گرا دی ہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یہ علاقہ مشہور مہاکال ہندو مندر کے قریب واقع ہے۔ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے بیگم باغ میں بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کی املاک کو منہدم کرنا انتہا پسند بی جے پی حکومت کے اس ایجنڈے کا حصہ ہے جس کے تحت مسلمانوں کی املاک کو ترقی اور ہاؤسنگ منصوبوں کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تمام مسمار شدہ جائیدادیں مسلمانوں کی ملکیت تھیں۔ انتہا پسند مودی حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے ایک متاثرہ شخص اور بیگم باغ کے رہائشی محمد ایوب کا کہنا ہے کہ ہمیں جگہ خالی کرنے کو کہا گیا لیکن کوئی متبادل بندوبست نہیں دیا گیا۔ ہمارا یہ گھر دہائیوں سے موجود ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں صرف مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایک دوسری متاثرہ مسلمان خاتون روشنی بی بی کا کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت بڑی تعداد میں پولیس والوں کے ساتھ صبح سویرے آئے اور ہمیں صرف 1 گھنٹے کا وقت دیا کہ اپنا سامان نکال لیں، ہمارا سب کچھ ملبے کے نیچے دب گیا۔ رہائشیوں نے میڈیا کو بتایا کہ بی جے پی حکومت کی قانونی کارروائی کا دعویٰ دراصل مسلمانوں کے خلاف جاری کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ہندوؤں کے مہاکال مندر کے ارد گرد صرف مسلمانوں کے مکانات کیوں گرائے جا رہے ہیں؟ ہندو برادری کی بھی اس علاقے میں کئی تعمیرات موجود ہیں مگر وہاں کبھی بھی بلڈوزر نہیں پہنچتا۔ بیگم باغ کے ایک نوجوان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے محلوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ یہ گھر نسلوں سے یہاں قائم ہے، ترقی کے نام پر ان کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ ماہرین کے مطابق انتہا پسند مودی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف جاری یہ انتقامی کارروائیاں مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور دہلی کے ان علاقوں کے بعد کی گئی ہیں جہاں پہلے مسلمانوں کی املاک کو بلڈوزر کے ذریعے سے گرا دیا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی یہ مسلم مخالف مہم ایک سیاسی ہتھیار بن چکی ہے جس کا نشانہ مسلمان اکثر بنتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مسلمانوں کی املاک کو بلڈوزر کے ذریعے گرائے جانے کی ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں عورتوں کو اپنے گھروں کے ملبے کے پاس روتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے حکومتی سرپرستی میں اقلیتوں کو خوفزدہ کرنے کے اس انتہا پسند رویوں اور اقلیتوں کے خلاف حکومتی طاقت کے استعمال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ بھارت میں حکومتی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف جاری یہ انتقامی کارروائیاں بھارت کو بڑے انسانی بحران کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارت کی ان انتہا پسند کارروائیوں کو فوراً رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور بھارت میں بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کے ذریعے بھارت پر عالمی پابندیاں لگوانے کی بھی اشد ضرورت ہے۔